إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ وہ الحی القیوم ہے، زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں۔ وہی بلندیاں عطا کرنے والا ہے، وہی پستیاں دینے والا ہے، وہی عزتوں کے فیصلے کرنے والا ہے اور وہی ذلتوں کو مقدر کرنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم لوگوں کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی طریقہ اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی سورہ مدثر کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دن فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن انتہائی مشکل ترین دن ہوگا۔ یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے مکانات نظر آ رہے ہیں، دنیا جو چلتی دوڑتی بھاگتی اپنی رنگینیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب ختم کر دیں گے، یہ ساری دنیا برابر کر دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ویسی رہے گی نہیں جیسے کہ ہے، اور سب کے سب اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے تنہا اکیلے آ کر کھڑے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز آدمی بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ہر ایک سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس تنہائی کے عالم میں، اس نفسہ نفسی کے عالم میں، پریشانیوں کے عالم میں کون ہے جو لوگوں کی دستگیری کرے؟ لوگوں کے بنائے ہوئی ساری چیزیں تو سب ختم ہو گئی، سارے تخیلات اور سارے تصورات تو سب ٹوٹ گئے، سب ختم ہو گئے۔ دنیا میں سمجھا کرتے تھے کہ فلاں آدمی بہت بڑا ہے، اس کی سفارش کام آئے گی، فلاں کی سفارش کام آئے گی، فلاں ہم کو آ کر بچا لیں گے، یہ ذہن میں تصور ہوا کرتا تھا، وہ تو سب ختم ہو گیا، کوئی نہیں ہے، ہر ایک بھاگ رہا ہے، ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، ہر ایک کو صرف اپنی پرواہ، گھبرائے ہوئے لوگ،
اور سورج سوا نیزے پر بالکل قریب ترین میل کے قریب اپنے پسینے میں سب ڈوبے ہوئے، کوئی چھت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے کہ جس کے سائے میں آ جائیں، کوئی درخت نہیں ہے کہ جس کے نیچے آ جائیں، تپتا ہوا سورج، اور ہر آدمی تنہا کھڑا ہے اللہ کے سامنے، کوئی کپڑا بھی نہیں کہ اپنے سر کو ڈھانپ لے، وہ سختی، وہ گرمی، سخت ترین۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں کتاب الاذان میں ہے، مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت سعید بن منصور کی ہے جو حسن درجے کی ہے اور صحیح روایت ہے کہ جس دن اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیں، اللہ کی اس محبتوں پر قربان جائیں، ان شفقتوں پر قربان جائیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، وہ بندے جو اس کے لیے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوتے ہیں، اللہ ان کو بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑتا، نہ اس دنیا میں چھوڑتا ہے نہ آخرت میں چھوڑتا ہے۔ ہمیشہ وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دستگیری کرتا ہے۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اس دن پناہ دے گا جس دن کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ سب پریشان حال ہیں، سب مصیبتوں کے مارے ہیں، ہر ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنی اپنی پکار رہا ہے، لیکن اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کی خطرناکی سے، اس دن کی تمازت سے، سورج کی تپش سے اور گرمی سے اللہ نجات دے گا 7 قسم کے لوگوں کو جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عطا کردہ سائے میں ہوں گے، جہاں پر وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اطمینان اور آرام سے، ساری مصیبتوں سے دور، ساری کلفتوں سے دور، ساری پریشانیوں سے دور، سارے رنج اور حزن اور ملال اور غم اور رنجور سے دور، یہ اللہ کے وہ بندے ہوں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو شخص ہے وہ ہے الامام العادل، عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا امام۔ امام کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، جو ایک رسپانسبل ہو، جو ذمہ دار، کسی عہدے پر، کسی منصب پر جسے بٹھایا گیا ہو، لوگ اس سے توقع کرتے ہوں، لوگ اس سے امیدیں کرتے ہیں، اور وہ عدل کا مظاہرہ کرے، انصاف کا مظاہرہ کرے، اس میں وہ کسی کے چہرے کو نہ دیکھے، یہ مت دیکھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے، اس کا میرے خون کا تعلق ہے، اس کا میرا علاقے کا تعلق ہے، نہیں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنے سامنے رکھے، عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے۔ گھروں کے اندر کے معاملات ہوں، گھر کے اندر کا بڑا ہے، اس کی بہو آئی ہے، گھر کے اندر معاملات آ جاتے ہیں، ساس میں، بہووں میں، نندوں میں، اب گھر کا بڑا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ اب اس کا کام یہ ہے کہ اسے فیصلہ کرنا ہو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ تو میری بیوی ہے اور وہ میری بیٹی ہے اور یہ باہر سے آئی ہوئی بہو ہے، اگر اس کا کہہ دیں گے تو یہ برا مان جائے گی، وہ برا مان جائے گی، ہرگز نہیں، کوئی برا ماننے، ساری دنیا برا مان جائے، اللہ برا نہ مانے۔ حق کی بات، انصاف کی بات، جب بھی کبھی آپ کو بولنے کی ضرورت ہو، حق کی بات کریں، انصاف کی بات کریں۔ الامام العادل، جس کو یہ عہدہ دیا گیا، کوئی منصب دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے عدل کیا، انصاف کیا، اس میں کسی کے چہرے کی پرواہ نہیں کی، اللہ رب العزت اسے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہوگا، یہ پہلا انعام ہے، ابھی تو انعامات کی بارش ہونی ہے، یہ تو پہلا انعام ہے۔
یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کو ابھی سائے میں رکھا گیا ہے، اطمینان اور آرام میں، مرتبہ بلند لوگوں کے سامنے، علی رؤوس الاشہاد، علی رؤوس الخلائق، پوری مخلوق دیکھ لے، اس بندے کو دیکھ لے کہ یہ 7 قسم کے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہو۔ نوجوانی کا عالم کمال کا عالم ہوتا ہے، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، جوش زیادہ ہوتا ہے، شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، انسان کے خیالات ہوتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ نوجوان جو دنیا کی رنگینیوں کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی فکر کرنے والا ہے، ایسا شخص جس کی زبان پر اللہ کا کلمہ جاری ہو اور جس کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو اور جس کے ہاتھ اور پیر جو چلتے ہوں وہ دین کی خدمت کے لیے چلتے ہوں، ایسا نوجوان اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ موقع عطا فرمائے گا، یہ مرتبہ اس کو عطا فرمائے گا کہ اس کو بلند کرے گا سارے لوگوں کے سامنے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ جب اس کے ہم عصر لوگ، اس کے عمر کے لوگ، ہم جولی، جب وہ دنیا میں لگے ہوئے تھے یہ دین میں لگا ہوا تھا۔ جب لوگ دنیا کر رہے تھے، دنیا کی چاہت میں لگے ہوئے تھے، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، شہوت والی باتیں کر رہے تھے، گندے گانے سن رہے تھے، گندی فلمیں دیکھ رہے تھے، دنیا کی رنگینیوں میں بدمست تھے اور کھوئے تھے، یہ نوجوان وہ تھا جو اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ یہ نوجوان وہ تھا جو مسجد سے جڑا ہوا تھا، جو اللہ کے دین سے جڑا ہوا تھا، جس کو فکر رہتی تھی کہ اللہ کے دین کو کیسے پہنچایا جائے ان غافلوں تک، ان لوگوں تک جو دین سے واقف نہیں ہیں، کیسے ہمارا حصہ ہو جائے، کیسے لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، اور اس کے لیے وہ دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، کوشش کرتا تھا، محنت کرتا تھا۔ آج اللہ نے اس کو وہ انعام دیا ہے کہ سب سے پہلے آخرت کے اندر جو سختی ہونی ہے اس سختی سے اس کو بچا لیا۔ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ابھی تو میزان نصب کیا جانا ہے، وہ تو میزان نصب کیا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، پھر جنت کا جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے اس بندے پر کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اس کو کوئی دقت نہ آنے پائے، آخرت کی جو سب سے پہلی سختی ہے، جو میدان محشر کی سختی ہے، جہاں 50,000 سال کھڑا رہنا ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ کی فکر میں رہنے والا ہے، جو اللہ کے دین کی فکر کرنے والا ہے، جو توحید کی فکر کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے کہ لوگ شرک سے بچ جائیں، لوگ کفر سے بچ جائیں، لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، جس کو اس بات کی فکر ہے، جس کا ولولہ ہے، جس کے اندر حوصلے ہیں، جس کے اندر امنگیں ہیں، جو آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ کود کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، ایسا نوجوان کا اللہ یہ پہلا انعام ہوگا جو اللہ رب العزت سے عطا کرے گا۔ اور تیسرا شخص ہے رجل قلبه معلق فی المساجد، ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ مسجد کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کا گھر ہے۔ تو ایک وہ شخص جو اللہ کے گھر کے لیے محنت کرتا ہو، اس کی فکر کرتا ہو، مسجد میں جھاڑو دینا ہے، مسجد کے کام آنا ہے، مسجد کی دری کی فکر، چٹائی کی فکر، روشنی کی فکر، پانی کی فکر، جو مسجد کی فکریں کرنے والا ہے، جو مسجد کے اندر آنے والا ہے، مسجد کے اندر جانے والا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ہم کچھ چیزوں کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن، خبردار سے خبردار، لا تحقرن برن، کوئی بھی نیکی ہو اس نیکی کو تم چھوٹا مت سمجھو،
کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. کون سی نیکی کب کام آ جائے تمہیں پتہ ہی نہیں. ان نیکیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر سے مصیبتیں دور کر دی جاتی, تمہیں پتہ ہی نہیں. تم اپنے گھر سے نکلے کسی سے ملنے کے لیے, جلنے کے لیے تیار ہو کر بڑی امنگوں کے ساتھ, آرزوؤں کے ساتھ, اور تقدیر کا فیصلہ یہ ہے کہ آگے چل کر تمہارا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, تمہاری موت آنی ہے, یہ فیصلہ ہے. اور تم نے نیکی کر لی, اپنے باپ کے پاس گئے, ان سے بول لیے, ان سے اجازت لے لی, اپنی ماں کے پاس گئے, ان سے باتیں کر لی, ان سے دعا لے لی کہ ہم نکلنے جا رہے ہیں, اپنی بہن کے ساتھ اچھے سے بول دیے, باہر نکلے, کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دیا, کسی انسان کے ساتھ, کسی بوڑھے کے ساتھ, کسی جوان کے ساتھ, کسی بچے کے ساتھ, کسی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا. آپ کی نیکیاں, یہ صدقہ کرنا, یہ نیکیاں کرنا, یہ آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے, ان فیصلوں کو ٹال دیتا ہے. لا راد لقضائہ الا ہو, اللہ کے فیصلوں کو سوائے اللہ کے کوئی ٹالنے والا نہیں. تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری چھوٹی سی نیکی جس کو تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں, تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی وقعت ہی نہیں تھی, لیکن جس وقت تم اپنے باپ کے پاس کھڑے ہوئے اور ان سے محبت کے دو بول بول رہے ہو, ادب اور احترام سے پیش آ رہے ہو, ان کی سختیوں پر, ان کی سرزنش پر اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہو, اپنی زبان کو خاموش کیے ہوئے ہو, یہ جو نیکی ہے, اس نیکی نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا, تمہارے مستقبل کو کس قدر روشن کر دیا, تمہاری زندگی میں اضافہ کر دیا, تمہارے لیے اچھے فیصلے کر دیے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا. آپ سوچ کر دیکھیں یہ نیکی. رجل قلبہ معلق فی المساجد, ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, نماز پڑھ کر آیا ہے, پھر اس کی فکر ہے, مسجد کی فکر ہے, مسجد کے در و دیوار کی فکر ہے, مسجد کے پنکھوں کی فکر, بجلی کی فکر, گھڑی کی فکر, دری کی فکر, چٹائی کی فکر, پانی کی فکر, ٹوٹی کی فکر, مسجد سے متعلق چیزوں کی فکر. یہ آسان نہیں ہے, ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے جس کو تم بہت ہلکا سمجھ رہے ہو. یہ ہلکا پھلکا نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا مقام ہے. چنانچہ ایسا شخص اللہ رب العزت اسے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, دو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں, اللہ کے لیے ملنے والے ہوں, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہوں. آپ دیکھیں اس دنیا میں آپ نے محاورہ سنا ہوگا, چڑھتے سورج کے سب پجاری ہوتے ہیں. آپ کے پاس دولت آ گئی, آپ کے پاس پیسہ آ گیا, آپ کے پاس کوئی عہدہ منصب ہے, شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ آپ کے گرد گھوم رہے ہیں. آپ سے پیسہ چھین جائے, آپ ذرا پریشان حال ہو جائیں, لوگ کنی کاٹ لیتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. اس دنیا, اس مطلبی دنیا میں, ایسی دنیا میں جہاں لوگ اپنے فائدے کے لیے ملتے ہیں, جہاں اپنے فائدے کے لیے آپ سے خیریت پوچھتے ہیں, جہاں اپنے فائدے کے لیے آپ کو سلام کرتے ہیں, جیسا کہ حفیظ میرٹھی کا شعر ہے, یہ ہنر بھی بہت ضروری ہے, یہ ہنر بھی بہت ضروری ہے, کتنا جھک کر کسے سلام کریں. اس خود غرض دنیا میں, اس مطلبی دنیا میں, اس اپنے فائدے کے لیے دنیا میں, ایسا شخص جس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں, کوئی غرض نہیں, وہ کسی اپنے بھائی سے ملنے گیا, اپنے مسلمان بھائی سے ملنے گیا, اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم بیٹھیں گے, دین کی باتیں کریں گے, فکر کریں گے, آخرت کی باتیں کریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کا طریقہ تھا, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن, آؤ بیٹھ جاؤ, ذرا ایمان تازہ کرتے ہیں, ایمان کی باتیں کرتے ہیں, ایمان کی تازگی کی فکر کرتے ہیں. ایسا شخص جو دنیا کے لیے نہیں, آپ سے کچھ پانے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے آپ سے ملنے آیا, آپ کی خیریت پوچھ رہا ہے, آپ کو سلام کر رہا ہے, آپ کے پاس بیٹھا ہے, بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہا ہے, دین کی نشر و اشاعت کی باتیں ہیں.
ایسی باتیں کہ کیسے ہمارے اس دین کو یہ آگے بڑھے، توحید سے کیسے لوگ واقف ہو جائیں۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کی سنت سے غافل ہیں، اللہ کے حکم سے غافل ہیں، انہیں شرک کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کیسے بات کی جائے، کیسے پیش کیا جائے۔ اس چیز کو جاننا، اس کے لیے تڑپ، اس کے لیے بے قراری، اس کے لیے بے چین ہونا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یہ دو بندے، دو کا مطلب دو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، پوری جماعت ہو سکتی ہے، لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ملنا صرف اللہ کے لیے۔ اور آپ کو بتائیں ہم، اللہ کی قسم، دین کے نام پر جو محبت ہوتی ہے وہ ہر محبت سے بلند ہوتی ہے، ہر محبت سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں ان کو کنارے کر دیجئے، یہ سب وقتی محبتیں ہیں، یہ سب بس وقت آیا اور چلا گیا، لمحات آئے اور گزر گئے، دنیا کے فائدے جڑے اور ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کے لیے جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے، وہ جو دین کے نام پر جڑاؤ ہوتا ہے، جو اللہ کے نام پر لوگوں کا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ محبت بہت بلند ہوتی ہے۔ اس محبت پر اللہ انعام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے متحابین کو، اللہ کے راستے میں محبت کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں ملنے والوں کو، اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کی فکر کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے والوں کو اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جن باتوں کو ہم بہت ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، جن باتوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا معنی خیز ہیں، بہت بلند باتیں ہیں۔ ذرا آپ سوچ کر تو دیکھیں، اس دنیا میں کیا لوگ ملتے نہیں ہیں، اس دنیا میں کیا لوگ ملاقاتیں نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ کوئی کاروبار کے لیے مل رہا ہے، کوئی اپنے بزنس کے لیے مل رہا ہے، کوئی اپنے فائدے کے لیے مل رہا ہے، لیکن ایک ایسا بندہ جو اللہ کے لیے مل رہا، اجتماع علیہ، اسی پر بیٹھے، اسی پر باتیں کی، اسی پر ان کی فکر رہی، وہ تفرقا علیہ، اور وہیں پر ایک دوسرے سے سلام کر کے رخصت ہو گئے، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ یہ محبت، یہ اللہ کی عطا کردہ محبت ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں انعام ہے۔ جو تم قدم چلتے ہو اس پر انعام، جو باتیں کرتے ہو اس پر انعام۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کو لوٹ آئیں، اس وقت تک اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دین کے لیے جا رہے ہیں، یہ دین کی فکر کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ پیغمبروں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تمہارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، تمہارا کام ہے پہنچا دینا۔ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ وہ بستی جو 1000 لوگوں کی ہو، 2000 لوگوں کی ہو، اور ایک بندہ جو بیٹھ کر اس بات کی فکر کرنے والا ہے کہ اللہ کی توحید کیسے لوگوں تک پہنچ جائے، یہ لوگ شرک سے واقف ہو جائیں، بدعات خرافات سے بچ جائیں، یہ جو بیٹھ کے سوچ رہا ہے، اس سوچنے میں ثواب ہے اللہ رب العزت کا۔ پھر جب دو بندے جڑ جائیں اور اس پر بیٹھ کر پسینہ بہائیں، سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک کہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پر ذکر کریں گے، دہلی کے اندر شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، جو حدیث کے بہت بڑی شخصیت ان کی ایک فکر تھی دل کے اندر، کیا کریں، لوگوں تک حدیثیں کیسے پہنچیں۔ لوگوں کی باتیں تو پہنچ گئی، بزرگوں کی باتیں تو پہنچ گئی، اللہ کے رسول کی بات کیسے پہنچے لوگوں تک، کیا کریں۔ اچانک اللہ نے ان کے ذہن کے اندر یہ ڈالا، انہوں نے پوسٹر بنایا جس پر اپنے ہاتھ سے قلم اور سیاہی سے جو لکھا جاتا تھا، نرکل کا جو قلم چلا کرتا تھا جو روشنی میں ڈبو کر اس پر وہ حدیث لکھتے تھے، اور حدیث لکھنے کے بعد خود ہی نکل پڑے اور دیواروں پر جا کر چپکا دیا، دکانوں پر جا کر چپکا دیا، کسی مسجد کے سامنے جا کر چپکا دیا، کسی کے گھر کے سامنے جا کر چپکا دیا۔ اب لوگ وہاں سے باہر نکل رہے ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، جس زمانے میں وسائل مہیا نہیں تھے، کرنے والوں نے کیا کیا نہ کیا، کیا کیا نہیں کیا۔
آج انہی کی بدولت حدیث کا وہ شہرا ہے، وہ جلوہ ہے کہ آج لوگوں کے گھر گھر کے اندر بخاری، مسلم، ترمذی موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے موبائل پر قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، بخاری مسلم پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کی عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے بچے حدیثوں سے والہانہ محبت کرنے والے، ذوق و شوق رکھنے والے، اس کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کس طرح سے عطا، کبھی نہ دیکھیے رزلٹ کے اوپر، نتیجے کے اوپر کبھی مت دیکھیے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا جو کام ہے، ہمارا کام ہے اس بات کو پیش کرنا۔ ہمارے برادرم ندیم صدیقی صاحب جو ناظم ہیں لکھنؤ کے، اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو اگر بات معلوم ہے آپ بات پہنچا دیجئے، یہ مت سوچئے کہ تو پہلی بار سنے گا تو کیا کہے گا۔ آپ نے جب پہنچا دیا، ہو سکتا ہے کل کوئی دوبارہ اس کو وہی بات کہے، پرسوں پھر کوئی اس سے بات کہے، تو پھر وہ کہے گا کہ آخر لوگ اتنا زیادہ کہتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی، چلو غور کرتے ہیں، چلو تحقیق کرتے ہیں۔ آپ نے جب کہا تو وہ پہلی بار تھا، آپ نے جب اس کو پہنچا دیا، یہ آپ نے قدم رکھ دیا، یہ آپ نے دل کا قفل کھول دیا، آپ نے دل کے دروازے پر دستک دے دی۔ حدیث کے اندر خود ہی اتنی کشش ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آپ صرف پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ صرف بتانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ایک ایسا شخص جس کو کسی خوبصورت مالدار عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں جہاں زناکاری عام ہو رہی ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے، عیاشیاں عام ہو رہی ہیں، فحاشیاں عام ہو رہی ہیں، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، گھر گھر ناچ اور گانا ہو رہا ہے، ہر موبائل کے اندر، ہر گھر کے اندر وہ فحاشیاں آ رہی ہیں، عریانیت آ رہی ہے، شیطان کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ایک ایسا شخص جس کے دل کے اندر اللہ کی لگن لگی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو، اسے موقع ملے، کسی عورت کا، وہ عورت اس کو بلا رہی ہے، اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، گناہوں کی دعوت دے رہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کو اللہ کا تقوی روکے ہوئے ہے، اللہ کے تقوی نے، اللہ کے خوف نے، اللہ کی محبت نے اسے روک لیا۔ اب وہ کسی نامحرم سے بات نہیں کر رہا ہے، نامحرم سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، نامحرم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ بلا رہی ہے اپنی طرف، وہ دعوت گناہ دے رہی ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کا اسوہ پیش کر رہا ہے، ان کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا تھا مصر کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے اپنی طرف۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہا یوسف سے، اے یوسف آ جا میرے پاس۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، نہ قطعا نہیں، میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی! اللہ نے وہ پیغمبر کا وہ جملہ جو ہے، وہ جو ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، میرے رب نے مجھے وہ ٹھکانہ دیا ہے، آج میں زندہ ہوں اپنے رب کی کرم فرمائی سے، میں بول رہا ہوں یہ میرے رب کا کرم ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ میرے رب کا احسان ہے، میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ وہ منٹوں میں چاہے تو گرا دے مجھے، فالج ہو جائے آدمی کو بستر پر گرا ہوا، پیروں سے چل نہیں سکتا، ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتا، ایسے لوگ کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، لیکن میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ اسے اللہ کا احسان یاد آ گیا، اللہ کی محبت یاد آ گئی، اللہ سے تعلق یاد آ گیا، اور اس نے کہا نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، ہرگز نہیں، میں اس گناہ میں نہیں پڑ سکتا۔ اور ایک ایسا شخص، رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه، ایک ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والا ہے، لیکن وہ اس طرح سے خرچہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا۔
یعنی چھپا کر. آج تو لوگ نام کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، نہیں، ایسا خرچہ کر، چپکے سے خرچہ کر دینا، چپکے سے دے دینا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. ہیں ایسے بندے، بہت سارے ایسے بندے ہیں جو ایسی رقم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کا نام. مجھے یاد آیا، اس موقع پر میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کسریٰ کا جو تاج، کسریٰ کا تاج. ایک صحابی رسول رات کے اندھیرے میں اپنی چادر میں لپیٹ کر لے کر آئے اور رات میں امیر المومنین سپہ سالار حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں. لوگ اکٹھا ہو گئے، آس پاس کے لوگ، کیا بات ہے، کیا لے کر آئے؟ اس نے وہ تاج نکالا، سونے کا تاج، ہیروں کا تاج، موتیاں جڑی ہوئی، جواہر جڑے ہوئے، لال اور یاقوت جڑے ہوئے. لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کہا کہ اگر تو اس کو چھپا لیتا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. تو کون شخص ہے جو اتنا ایماندار ہے؟ اگر اس کی ایک موتی بھی تو اکھاڑ لیتا تو تیری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا. لیکن کتنا ایماندار ہے کہ تو یہ لا کر سونپ رہا ہے بیت المال. ان سے پوچھا سپہ سالار نے کہ آخر تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں نے جس کے لیے یہ کیا ہے وہ میرا نام بہت اچھی طرح جانتا ہے. ایسے لوگ، ایسے صحابی جو جنگوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن دولت کے لیے نہیں، کوئی منصب پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے. یہ اللہ کا جو اخلاص انسان کو نصیب ہو جائے بہت دور تک انسان کو لے جاتا ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا. انسان کا دل نہیں چاہتا ہے مگر وہ پیسہ نکالتا ہے اپنی جیب سے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ کی نگاہ میں کم اور زیادہ کی کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے مسلمانوں لاؤ جو بھی ہو جمع کرو. لوگ، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے آئے، حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے آئے اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ دیا. ایک بوڑھی عورت آئی جس کے پاس میں چند کھجوریں تھیں. وہ اللہ کے نبی کے پاس بہت ہچکتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ کھجوریں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ دیں، کوئی کھا لے گا اللہ رب العزت اسے قبول کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجعلوها فوقها، اس کو اٹھاؤ اور سب سے اوپر جا کر رکھو. یہ دیکھو کہ اللہ نے کیسے اس بندی کو توفیق دی کہ کھانے کی کھجوریں جو اس کا کھانا ہے اب اس کے گھر میں کھانے کو نہیں رہ گیا، لیکن اللہ کے نام پر اس نے لا کر دے دیا. اللہ دل دیکھتا، کس دل سے تم نے دیا ہے. پیسوں کی قدر نہیں ہوتی. اس مسجد کے لیے اگر کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کی جیب میں 1 روپے کا سکہ نکلے، 1 روپے کا سکہ تو کوئی بھی نہیں لیتا آج کل، واپس کر دیتے ہیں لوگ، لیکن آپ نے وہ 1 روپے کا سکہ نکالا اور دے دیا. تمہاری نگاہ میں چاہے اس کی کوئی ویلو نہ ہو سکتا ہے جس کو تم دے رہے ہو اس کو ویلو نہ ہو، تم نکال رہے ہو تمہاری نگاہ میں بھی کوئی ویلو نہ ہو، لیکن وہ فرشتے جو اعمال لکھ رہے ہیں ان کی نگاہوں میں یہ بہت ویلو ہے. اللہ کے نام پر نکلا ہے اس لیے اس کی ویلو ہے. بات 1 روپے کی نہیں ہے، بات 1000 روپے کی نہیں ہے، بات لاکھوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تم نے اسے نکالا کس کے نام پر، کس کو خوش کرنے کے لیے، کس کو راضی کرنے کے لیے. دے کہاں رہے ہو تم؟ اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دے رہے ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں دے رہے ہو. وہ جو پیسہ تم دے رہے ہو اللہ رب العزت کو یہ پیسہ محبوب ہے کیونکہ یہ اس کے نام پر نکلا ہے. اور ایک آخری شخص، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا بندہ جس نے اللہ کو یاد کیا اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ کو یہ آنسو کے قطرے بہت پسندیدہ ہیں. 2 قطرے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. ایک شہید کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہتا ہے، اللہ کو یہ خون کا قطرہ بہت پسندیدہ ہے. اور دوسرا آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے تنہائی میں
جو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے، وہ آنسو جو بہہ پڑے اور آنکھوں کے بندھن کو توڑ کر باہر آ گئے، جو اس کی محبت میں باہر آ گئے۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اس کی نعمتوں کو یاد کیا، اس کی توحید کو یاد کیا، اس کی وحدانیت کو یاد کیا، اس کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کیا، نمازوں میں اس سے سرگوشی اور گفتگو کو یاد کیا، اس سے مناجات کو یاد کیا، اور آپ کی آنکھیں مچل گئی اور اس سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ کو یہ خطرہ بہت پسندیدہ ہے۔ تم اکیلے بیٹھے ہوئے ہو یا بستر پر سارے لوگ سو رہے ہیں، کسی کو پتا نہیں ہے، آپ تکیے پر سر رکھے ہیں، چادر اوڑھے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دھیرے دھیرے۔ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ایسے لوگ ہیں جو اپنے پہلوؤں کے بل لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا بہنے والا قطرہ یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس کی قدر و قیمت تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہم میدان محشر میں سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ وہ تھے جن کو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں پناہ دے گا، اپنا انعام کرے گا، اپنے انعامات کی بارش کرے گا اور انہیں خوش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن ہم تم کو وہ دیں گے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہاری نگاہوں نے دیکھا نہیں، تمہارے کان نے سنا نہیں، تمہارے دل پر کبھی خیال نہیں آیا۔ آج وہ نعمتیں ہم تمہیں دیں گے۔ دنیا کی ساری تکلیفیں سب بھول جاؤ، سارے غم بھول جاؤ، بیماری آزاری بھول جاؤ، لوگوں کی تان و تشریح بھول جاؤ، مصیبتیں پریشانیاں سب بھول جاؤ۔ آج کے دن تم آزاد ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اب تم اللہ کا انعام دیکھو گے، اس کا کرم دیکھو گے، اس کے احسانات دیکھو گے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان 7 لوگوں میں شامل فرما جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ان سب کو شامل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس کہنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کی نشر و اشاعت کرنے والا، توحید کو پھیلانے والا، سنتوں کو پھیلانے والا، بدعات اور شرک اور خرافات سے دور رہنے والا، جاہلی رسم و رواج کو مٹانے والا اور ختم کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس خطبے کو قبول فرما، دین کی باتوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ رمضان جو آنے والا ہے اس کے اندر عبادتوں کی توفیق عطا فرما اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور قبولیت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ۔